بنی اسرائیل خوشی منا رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ میں حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی۔ کیسے نجات دی تھی؟ کہ سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے سمندر کو جو چیر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا اور اس میں راستہ بنا دیا تھا، یہ راستہ کب بنایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اس وقت بنایا جب موسیٰ مصر ہی میں موجود تھے اور مصر میں صرف جو ہیں بیٹھ کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے۔ یہ راستہ کب اللہ تعالیٰ نے بنایا سمندر؟ ظاہر سی بات ہے، آپ باشعور افراد ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو اس وقت راستہ بنایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو، اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے بچانے کے لیے بڑی تگودو کے بعد وہاں سے لے کر باہر نکل گئے، تب اللہ نے راستہ بنایا۔ گھر بیٹھے تو راستہ نہیں بنا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے اسباب کو اپنانا ہے۔ سب سے پہلے کس کو اپنانا ہے؟ اسباب کو اپنانا ہے۔ اسباب کو اپنانے کے بعد اس میں استقامت ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے پورا کہ جو اسباب ہم نے اب اپنائے ہیں ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سے مدد، اللہ سے استعانت، یہ 3 مرحلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ میں فرعون اور فرعونیوں کے مظالم اور استبداد سے نجات دی موسیٰ کے مصر سے نکلنے کے بعد۔ اب اس واقعے کے تناظر میں تھوڑا سا آنکھ بند کر کے اپنا جائزہ لیجئے، ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے اس وقت جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جن ایشوز کو ہم فیس کر رہے ہیں اور جن مسائل کو لے کر امت جوجھ رہی ہے، ان تمام مشکلات، مسائل کی جڑ کیا ہے؟ یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ موجودہ دور میں ہمارے زیادہ تر مسائل اور مشکلات کی جڑ ہماری غفلت ہے۔